بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ یہ منقولہ تو ہم سب نے سنا ہی ہوگا، بچپن میں بھی ابھی بھی۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے یہ کھڑکیاں، کھڑک سنگھ نہ ہوتا تو کھڑکتی کیوں یہ کھڑکیاں۔ ہوتا کچھ یوں ہے، پٹیالہ کے جو مہاراج ہوتے ہیں ان کے ماموں ہوتے ہیں کھڑک سنگھ۔ وہ بھی اپنے علاقے کے ایک بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کے جو فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرتے ہیں۔ ایک دن معاملات زندگی سے تنگ آ کر اپنے بھانجے مہاراجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے سیشن جج لگا دو۔ اس زمانے میں وائس رائے جو ہوتا تھا سیشن جج لگاتا تھا شہر کا۔ ماموں کی بات سن کے وہ ان کو خط لکھ کے دے دیتے ہیں۔ یہ وائس رائے کے پاس جاتے ہیں، وائس رائے ان کی شکل دیکھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کھڑک سنگھ۔ کہہ رہا آپ کی تعلیم؟ کہہ رہا میری تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، جج کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرا تو تجربہ اتنا ہے کہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کون مجرم ہے یا کون صحیح ہے۔ وائس رائے بھی زیادہ بحث میں نہیں پڑتا، خیر ان کو وہ علاقے کا سیشن جج بنا۔ خیر یہ بڑے خوشی اپنے آفس میں جب پہلے دن جاتے ہیں تو پہلے دن ایک زبردست قسم کا مقدمہ ہوتا ہے۔ ایک کٹہرے میں 4 لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ ایک عورت کھڑی ہوئی۔ عورت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے ان چاروں نے اس کے شوہر کو مار دیا ہے۔ کھڑک سنگھ یہ معاملہ دیکھتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے۔ خیر وہ عورت کی بات سنتا ہے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہہ رہا ہے اس میں جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی، اس کے برابر والے کے ہاتھ میں چھری تھی۔ ان دو اس کے جو ساتھ کھڑے ہیں ان دونوں نے پکڑا تھا اور ان دونوں نے مل کے میرے شوہر کو مار دیا۔ کھڑک سنگھ اس کی بات سننے کے بعد اس کی عورت کی طرف دیکھتا ہے، وہ فیصلہ سنانے لگتا ہے کہ ان چاروں کو سزائے موت دی جائے۔ لکھنے ہی لگتا ہے کہ کالے سوٹ میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ذرا یہ تو پوچھ لیں اس کا شوہر ان کے علاقوں میں کیوں داخل ہوا تھا۔ کھڑک سنگھ پوچھتا ہے یہ کون ہے کالے کپڑے والا؟ کہہ رہا سر یہ بھی وکیل ہے۔ اچھا یہ بھی وکیل ہے، تو اس کا مطلب یہ 5 لوگ تھے۔ وہ خیر وکیل کا بھی نام لکھتا ہے اور لکھتا ہے ان کو 5 کو سزائے موت دی جائے اور صبح کے وقت پھانسی دی جائے۔ وہ دن ہے، اس کے بعد کا دن ہے، آج تک اس علاقے میں کوئی واردات نہیں، کوئی وکیل جھوٹا مقدمہ نہیں لڑتا۔ تو اسی لیے کہا ہے نا کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں یہ کھڑکیاں، کھڑک سنگھ نہ ہوتا تو کھڑکتی کیوں یہ کھڑکیاں۔ تو ہمارا جو ماحول ہے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ججوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے ایس ایچ او کو اس بات کا پابند کر دیں کہ اگر ان کے علاقے میں کسی قسم کی واردات ہوتی ہے تو وہ اس میں شامل ہے، آپ کو سسپینڈ کیا جائے گا یا آپ اس کے جواب دیں گے۔ دیکھیں کیسے جرائم ختم ہوگا۔ ہمارے ملک کے تو حالات بگڑے ہوئے ہیں، آپ ایک آب ہے، لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے بھی حالات ضرور بدلے گا اور یہاں پر بھی کوئی کھڑک سنگھ ضرور آئے گا۔ وہ ہو سکتا ہے عمران خان کی صورت نہیں، اللہ بھیج دے۔ اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔